ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے پاس ان کا حساب اس وقت آ پہنچا اور وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے منہ موڑے ہی جاتے ہیں۔ ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ جب ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس کوئی نیا حکم آتا ہے تو اسے بس صرف کان لگا کر سن لیتے ہیں اور پھر اس کا ہنسی کھیل اڑاتے ہیں۔ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ ان کے دل آخرت کے خیال سے بالکل بے خبر ہیں اور یہ ظالم چپکے چپکے کانا پھوسی کیا کرتے ہیں کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی نہیں، بس تمہارا ہی سا آدمی ہے، تو کیا تم دیدہ و دانستہ جادو میں پھنستے ہو؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرا پروردگار جتنی باتیں آسمان اور زمین میں ہوتی ہیں خوب جانتا ہے، پھر کیا کانا پھوسی کرتے ہو، اور وہ تو بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیة كما ارسل الاولون۔ اس پر بھی ان لوگوں نے اکتفا نہ کی بلکہ کہنے لگے یہ قرآن تو خوابہائے پریشان کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے خود اپنے جی سے جھوٹ موٹ گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔ اور اگر حقیقتاً رسول ہے تو جس طرح اگلے پیغمبر معجزوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی کوئی معجزہ جیسا ہم کہیں ہمارے پاس بھلا لائے تو صحیح۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ ان سے پہلے ہم نے جن بستیوں کو تباہ کر ڈالا معجزہ دیکھ کر بھی تو ایمان نہ لائے، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا کہ ان کے پاس وہی بھیجا کرتے تھے، تو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے ہو تو عالموں سے پوچھ دیکھو۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے بدن ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے سہنے والے تھے۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ پھر ہم نے انہیں اپنا عذاب کا وعدہ سچا کر دکھایا، اور جب عذاب آ پہنچا تو ہم نے ان پیغمبروں کو اور جس کو چاہا چھٹکارا دیا، اور حد سے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کر ڈالا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ہم نے تو تم لوگوں کے پاس وہ کتاب قرآن نازل کی ہے جس میں تمہارا بھی ذکر خیر ہے، کیا تم لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔
اور ہم نے کتنی بستیوں کو جن کے رہنے والے سرکش تھے برباد کر دیا، اور ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کیا۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، تو جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو ایکا ایکی بھاگنے لگے۔ لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، ہم نے کہا بھاگو نہیں اور انہی بستیوں اور گھروں میں لوٹ جاؤ جن میں تم چین کرتے تھے تاکہ تم سے کچھ پوچھ گچھ کی جائے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، وہ لوگ کہنے لگے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم سرکش تو ضرور تھے۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، غرض وہ تو برابر یہی پڑے پکارا کیے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بجھا کے ٹھنڈا کر کے ڈھیر کر دیا۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے بیکار لغو نہیں پیدا کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے تو بے شک ہم اسے اپنی تجویز سے بنا لیتے، اگر ہم کو کرنا ہوتا مگر ہمیں شایان ہی نہ تھا۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، بلکہ ہم تو حق کو ناحق کے سر پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ باطل کے سر کو کچل دیتا ہے، پھر وہ اسی وقت نیست و نابود ہو جاتا ہے، اور تم پر افسوس ہے کہ ایسی ایسی ناحق باتیں بنایا کرتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، حالانکہ جو لوگ فرشتے آسمان اور زمین میں ہیں سب اسی کے بندے ہیں، اور جو فرشتے اس سرکار میں ہیں نہ تو وہ اس کی عبادت کی شیخی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، رات اور دن اس کی تسبیح کیا کرتے ہیں اور کبھی کاہلی نہیں کرتے۔ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ، اور ان لوگوں نے جو معبود زمین میں بنا رکھے ہیں کیا وہی لوگوں کو زندہ کریں گے؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، اگر بفرض محال زمین و آسمان میں خدا کے سوا چند معبود ہوتے تو دونوں کب کے کب برباد ہو گئے ہوتے۔ تو جو باتیں یہ لوگ اپنے جی سے اس کے بارے میں بنایا کرتے ہیں، خدا جو عرش کا مالک ہے ان تمام عیبوں سے پاک و پاکیزہ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، ہاں اور لوگوں سے باز پرس ہوگی۔ ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہو کہ بھلا اپنی دلیل تو پیش کرو۔ جو میرے زمانے میں ساتھ ہیں ان کی کتاب قرآن اور جو لوگ مجھ سے پہلے تھے ان کی کتابیں توریت وغیرہ یہ موجود ہیں، ان میں خدا کا شریک بتا دو، بلکہ ان میں سے اکثر تو حق بات کو جانتے ہی نہیں۔ تو جب حق کا ذکر آتا ہے
تو یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے جب کبھی کوئی رسول بھیجا تو اس کے پاس ہم بھی وہی بھیجتے رہے کہ بس ہمارے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں، تو میری عبادت کیا کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون۔ اور اہل مکہ کہتے ہیں کہ خدا نے فرشتوں کو اپنی اولاد بیٹیاں بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے، بلکہ وہ فرشتے خدا کے معزز بندے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ یہ لوگ اس کے سامنے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور یہ لوگ اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، غرض سب کچھ وہ خدا جانتا ہے، اور یہ لوگ اس شخص کے سوا جس سے خدا راضی ہو کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے، اور یہ لوگ خود اس کے خوف سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ اور ان میں سے جو کوئی یہ کہہ دے کہ خدا نہیں بلکہ میں معبود ہوں تو وہ مردود بارگاہ ہوا، ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے اور سرکشوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ جو لوگ کافر ہو بیٹھے، کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین دونوں بستہ بند تھے تو ہم نے دونوں کو شگافتہ کیا، کھول دیا، اور ہم ہی نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا اس پر بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم ہی نے زمین پر بھاری بوجھل پہاڑ بنائے تاکہ زمین ان لوگوں کو لے کر کسی طرف جھک نہ پڑے، اور ہم ہی نے اس میں لمبے چوڑے رستے بنائے تاکہ یہ لوگ اپنی اپنی منزل مقصود کو جا پہنچیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور ہم ہی نے آسمان کو چھت بنایا جو ہر طرح سے محفوظ ہے، اور یہ لوگ اس کی آسمانی نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور وہی وہ قادر مطلق ہے جس نے رات اور دن اور آفتاب اور ماہتاب کو پیدا کیا کہ سب کے سب ایک ایک آسمان میں پیر کر چکر لگا رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی فرد بشر کو سدا کی زندگی نہیں دی، تو کیا اگر تم مر جاؤ گے تو یہ لوگ ہمیشہ جیا ہی کریں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔
ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں مصیبت و راحت میں امتحان کی غرض سے آزماتے ہیں، اور آخر کار ہماری ہی طرف لوٹا لیے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہیں کفار دیکھتے ہیں تو بس تم سے مسخرہ پن کرتے ہیں، کیا یہی حضرت ہیں جو تمہارے معبودوں کو بری طرح یاد کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ لوگ خود خدا کی یاد سے انکار رکھتے ہیں، تو ان کی بے وقوفی پر ہنسنا چاہیے۔ خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون۔ آدمی تو بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں ان قریب ہی تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں گا، تو تم مجھ سے جلدی کی دھوم نہ مچاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور لطف تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے کاش اس وقت کی حالت سے آگاہ ہوتے کہ جہنم کی آگ میں کھڑے ہوں گے، اور نہ اپنے چہروں پر سے آگ کو ہٹا سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھ سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ قیامت کچھ جتا کر تو آنے سے رہی، بلکہ وہ تو اچانک ان پر آ پڑے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر اس وقت اس میں نہ اس کے ہٹانے کی مجال ہوگی اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ تم ہی نہیں، تم سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی مسخرہ پن کیا جا چکا ہے، تو ان پیغمبروں سے مسخرہ پن کرنے والوں کو اس سخت عذاب نے آ گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بل هم عن ذكر ربهم معرضون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے پوچھو کہ خدا کے عذاب سے بچانے میں رات کو یا دن کو تمہارا کون پہرا دے سکتا ہے؟ اس پر ڈرنا تو درکنار، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرتے ہیں۔ ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون۔ کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور پروردگار ہیں کہ جو ان کو ہمارے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ وہ کیا بچائیں گے؟ یہ لوگ خود اپنی آپ تو مدد کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہمارے عذاب سے انہیں پناہ دی جائے گی۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون۔ بلکہ ہم ہی نے ان کو اور ان کے بزرگوں کو آرام و چین دی یہاں تک کہ ان کی عمریں بڑھ گئیں، تو پھر کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم روئے زمین کو چاروں طرف سے قبضہ کرتے اور اس کو فتح کرتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا اب بھی یہی لوگ کفار مکہ غالب اور ور ہیں؟ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ میں تو بس تم لوگوں کو وحی کے مطابق عذاب سے ڈراتا ہوں، مگر تم لوگ گویا بہرے ہو، اور بہروں کو جب ڈرایا جاتا ہے تو وہ پکارنے ہی کو نہیں سنتے، ڈریں کیا خاک۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کہیں ان کو تمہارے پروردگار کے عذاب کی ذرا سی ہوا بھی لگ گئی تو بے ساختہ بول اٹھے، ہائے افسوس، واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور قیامت کے دن تو ہم بندوں کے بھلے برے اعمال تولنے کے لیے انصاف کی ترازویں کھڑی کر دیں گے، تو پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم حساب کرنے کے واسطے بہت کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم ہی نے یقیناً موسیٰ و ہارون کو حق و باطل کی جدا کرنے والی کتاب توریت اور پرہیزگاروں کے لیے سرتپا نور اور نصیحت عطا کی۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، جو بے دیکھے اپنے پروردگار سے خوف کھاتے ہیں، اور یہ لوگ روز قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور یہ قرآن بھی ایک بابرکت تذکرہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، تو کیا تم لوگ اس کو نہیں مانتے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے فہم سلیم عطا کی تھی، اور ہم ان کی حالت سے خوب واقف تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیں جن کی تم لوگ مجاوری کرتے ہو آخر کیا بلا ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ وہ لوگ بولے ہم اور تو کچھ نہیں جانتے مگر اپنے بڑے بوڑھوں کو انہی کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً تم بھی اور تمہارے بزرگ بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ وہ لوگ کہنے لگے تو کیا تم ہمارے پاس حق بات لے کر آئے ہو یا تم بھی یوں ہی دل لگی کرتے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مذاق نہیں، ٹھیک کہتا ہوں کہ تمہارے معبود بت نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمان و زمین کا مالک ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں خود اس بات کا تمہارے سامنے گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اور اپنے جی میں کہا خدا کی قسم تمہارے پیٹھ پھیرنے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔
چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر ڈالا، مگر ان کے بڑے بت کو اس لیے رہنے دیا تاکہ یہ لوگ عید سے پلٹ کر اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ جب کفار کو معلوم ہوا تو کہنے لگے، جس نے یہ گستاخی ہمارے معبودوں کے ساتھ کی ہے اس نے یقینی بڑا ظلم کیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ ہم نے ایک نوجوان کو جس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں ان بتوں کا بری طرح ذکر کرتے سنا تھا۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ لوگوں نے کہا تو اچھا اس کو سب لوگوں کے سامنے گرفتار کر کے لے آؤ تاکہ وہ جو کچھ کہے لوگ اس کے گواہ رہیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ غرض ابراہیم علیہ السلام آئے اور ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلکہ یہ حرکت ان بتوں خداؤں کے بڑے خدا نے کی ہے، تو اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھ دیکھو۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ اس پر ان لوگوں نے اپنے جی میں سوچا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، بے شک تم ہی لوگ خود برسر ناحق ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ پھر ان لوگوں کے سر اسی گمراہی میں جھکا دیے گئے، اور تو کچھ بن نہ پڑا مگر یہ بولے کہ تم کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بت بولا نہیں کرتے، پھر ان سے کیا پوچھیں؟ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو کیا تم لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع ہی پہنچا سکتی ہیں اور نہ تمہارا کچھ نقصان ہی کر سکتی ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ اور اس چیز پر جسے تم خدا کے سوا پوجتے ہو تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ آخر وہ لوگ باہم کہنے لگے کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ غرض ان لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم۔ تو ہم نے فرمایا، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر بالکل ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث ہو جا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال بازی کرنی چاہی تھی تو ہم نے ان سب کو ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہم ہی نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو سرکشوں سے صحیح و سالم نکال کر اس سرزمین شام بیت المقدس میں جا پہنچایا جس میں ہم نے سارے جہان کے لیے طرح طرح کی برکت عطا کی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔
اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو انعام میں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عنایت فرمایا۔ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ ہم نے سب کو نیک بخت بنایا اور ان سب کو لوگوں کا پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ان کی ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کے پاس نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی بھیجی تھی، اور یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ انہم كانوا قوم سوء فاسقین۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم ہی نے فہم سلیم اور نبوت عطا کی، اور ہم ہی نے اس بستی سے جہاں کے لوگ بدکاریاں کرتے تھے نجات دی۔ اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے بدکار آدمی تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، اس میں شک نہیں کہ وہ نیکوکار بندوں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوط سے بھی پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو نبوت پر فائز کیا۔ جب انہوں نے ہم کو آواز دی تو ہم نے ان کی دعا سن لی، پھر ان کو اور ان کے ساتھیوں کو طوفان کی بڑی سخت مصیبت سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کے مقابلے میں ان کی مدد کی، بے شک یہ لوگ بھی بہت برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو ڈبا مارا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد دلاؤ، جب یہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں جس میں رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں گھس کر چر گئی تھیں فیصلہ کرنے بیٹھے، اور ہم ان لوگوں کے قصے کو دیکھ رہے تھے کہ باہم اختلافات ہوا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ تو ہم نے سلیمان کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا، اور یوں تو سب کو ہم ہی نے فہم سلیم اور علم عطا کیا، اور ہم ہی نے پہاڑوں کو داؤد کا تابع بنا دیا تھا کہ ان کے ساتھ خدا کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا تھا، اور ہم ہی یہ عجائب کیا کرتے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم ہی نے ان کو تمہاری جنگی پوشش زرہ کا بنانا سکھا دیا تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے وار سے بچائے، تو کیا تم اب بھی اس کے شکر گزار بنو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور ہم ہی نے بڑے زوروں کی ہوا کو سلیمان علیہ السلام کا تابع کر دیا تھا کہ وہ ان کے حکم سے اس سرزمین بیت المقدس کی طرف چلا کرتی تھی جس میں ہم نے طرح طرح کی برکتیں عطا کی تھیں، اور ہم تو ہر چیز سے خوب واقف تھے اور ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔
اور جنات میں سے جو لوگ سمندروں میں غوطہ لگا کر جواہرات نکالنے والے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کا تابع کر دیا تھا اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے کہ بھاگ نہ جائیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ خدا بندہ بیماری تو میرے پیچھے لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے کہیں بڑھ کے ہے، مجھ پر ترس کھا۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، تو ہم نے ان کا جو کچھ درد دکھ تھا دفع کر دیا اور انہیں ان کے لڑکے بالے بلکہ ان کے ساتھ اتنی ہی اور بھی محض اپنی خاص مہربانی سے اور عبادت کرنے والوں کی عبرت کے واسطے عطا کیے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کے واقعات کو یاد کرو کہ یہ سب صابر بندے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت میں داخل کر لیا، بے شک یہ لوگ نیک بندے تھے۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذُنُّون یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ غصے میں آ کر چلتے ہوئے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے تو ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، تو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گھبرا کر چلا اٹھے کہ پروردگارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اور انہیں رنج سے نجات دی اور ہم تو ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے مایوسی کی حالت میں اپنے پروردگار سے دعا کی، اے میرے پالنے والے مجھے تنہا بے اولاد نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام سا بیٹا عطا کیا اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو اچھی بنا دیا۔ اس میں شک نہیں کہ سب لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہم کو بڑی رغبت اور خوف کے ساتھ پکارا کرتے تھے اور ہمارے آگے گڑ گڑایا کرتے تھے۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بی بی کو یاد کرو جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، تو ہم نے اس کے پیٹ میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان کے واسطے اپنی قدرت کی نشانی بنائی۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون۔ بے شک یہ تمہارا دین اسلام ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔
اور لوگوں نے باہم اختلاف کر کے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، حالانکہ وہ سب کے سب ہر پھر کے ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ اس وقت فیصلہ ہو جائے گا کہ جو شخص اچھے کام کرے گا اور وہ ایماندار بھی ہو تو اس کی کوشش اکارت نہ جائے گی، اور ہم اس کے اعمال لکھتے جاتے ہیں۔ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون۔ اور جس بستی کو ہم نے تباہ کر ڈالا ممکن نہیں کہ وہ لوگ قیامت کے دن ہر پھر کے ہمارے پاس نہ لوٹیں۔ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ بس اتنا توقف تو ضرور ہوگا کہ جب یاجوج ماجوج صد سکندری کی قید سے کھول دیے جائیں اور یہ لوگ زمین کی ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ اور قیامت کا سچا وعدہ نزدیک آ جائے، پھر تو کافروں کی آنکھیں ایک دم سے پتھرا ہی جائیں اور کہنے لگے ہائے ہماری شامت کہ ہم تو اس دن سے غفلت ہی میں پڑے رہے، بلکہ سچ تو یوں ہے کہ اپنے اوپر ہم آپ ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون۔ اس دن کہا جائے گا کہ اے کفار، تم اور جس چیز کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے تھے یقیناً جہنم کی ایندھن جلاون ہوں گے اور تم سب کو اس میں اترنا پڑے گا۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو انہیں دوزخ میں نہ جانا پڑتا، تو اب تو سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون۔ ان لوگوں کی دوزخ میں چیخ چنگھاڑ ہوگی اور یہ لوگ اپنے شور و غل میں کسی کی بات بھی نہ سنیں گے۔ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون۔ ہاں البتہ جن لوگوں کے واسطے ہماری طرف سے پہلے ہی سے بھلائی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے وہ لوگ دوزخ سے ہی دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون۔ یہاں تک کہ یہ لوگ اس کی بھنک بھی نہ سنیں گے اور یہ لوگ ہمیشہ اپنی من مانگی مرادوں میں چین سے رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ اور ان کو قیامت کا بڑے سے بڑا خوف بھی دہشت میں نہ لائے گا، اور فرشتے ان سے خوشی خوشی ملاقات کریں گے اور یہ خوشخبری دیں گے کہ یہی وہ تمہارا خوشی کا دن ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ یہ وہ دن ہوگا جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جس طرح خطوں کا تومار لپیٹا جاتا ہے، جس طرح ہم نے مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر چھوڑیں گے۔ یہ وہ وعدہ ہے جس کا کرنا ہم پر لازم ہے اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور ہم نے تو نصیحت توریت کے بعد یقیناً زبور میں لکھ ہی دیا تھا کہ روئے زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین۔
اس میں شک نہیں کہ اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے احکام خدا کی تبلیغ ہے۔ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو تم کو سارے دنیا جہان کے لوگوں کے حق میں اثر تپا رحمت بنا کر بھیجا۔ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون۔ تم کہہ دو کہ میرے پاس تو بس یہی وحی آئی ہے کہ تم لوگوں کا معبود بس یکتا خدا ہے، تو کیا تم اس کے فرما بردار بندے بنتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ پھر اگر یہ لوگ اس پر بھی منہ پھیریں تو تم کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں خبر کر دی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے قریب آ پہنچا یا ابھی دور ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ۔ اس میں شک نہیں کہ وہ اس بات کو بھی جانتا ہے جو پکار کر کہی جاتی ہے اور جسے تم لوگ چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ اس سے بھی خوب واقف ہے، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید یہ تاخیر عذاب تمہارے واسطے امتحان ہو اور ایک معین مدت تک تمہارے لیے چین ہو۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ آخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے میرے پالنے والے، تو ٹھیک ٹھیک میرے اور کافروں کے درمیان فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے کہ اسی سے ان باتوں میں مدد مانگی جاتی ہے جو تم لوگ بیان کرتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی نہیں، ایک بڑی سخت چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن تم اسے دیکھ لوگے تو ہر دودھ پلانے والی ڈر کے مارے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ساری حاملہ عورتیں اپنے اپنے حمل دہشت سے گرا دیں گی، اور گھبراہٹ میں لوگ تجھے متوالے معلوم ہوں گے، حالانکہ وہ متوالے نہیں ہیں، بلکہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے کہ لوگ بدحواس ہو رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر جانے خدا کے بارے میں خامخواہ جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ جن کی پیشانی کے اوپر خط تقدیر سے لکھا جا چکا ہے کہ جس نے اس سے دوستی کی تو یہ یقیناً اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور دوزخ کے عذاب تک پہنچا دے گا۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة
ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لوگوں، اگر تم کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں کسی طرح کا شک ہے تو اس میں شک نہیں کہ ہم نے تمہیں شروع مٹی سے، اس کے بعد نطفے سے، اس کے بعد جمے ہوئے خون سے، پھر اس لوتھڑے سے جو پورا سڈول ہو یا ادھورا ہو پیدا کیا تاکہ تم پر اپنی قدرت ظاہر کریں. پھر تمہارا دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اور ہم عورتوں کے پیٹ میں جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک مدت معین تک ٹھہرا رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. اور تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو قبل بڑھاپے کے مر جاتے ہیں، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناکارہ زندگی بڑھاپے تک پھیر لائے جاتے ہیں تاکہ سمجھنے کے بعد سٹھیا کے کچھ بھی خاک نہ سمجھ سکے. اور تو زمین کو مردہ بیکار افتادہ دیکھ رہا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو لہلہانے اور ابھرنے لگتی ہے، اور ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. تو یہ قدرت کے تماشے اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ تم جانو کہ بے شک خدا برحق ہے، اور یہ بھی کہ بے شک وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور قیامت یقیناً آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو خدا دوبارہ زندہ کرے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بے جانے بوجھے بے ہدایت پائے بغیر روشن کتاب کے جو اسے راہ بتائے خدا کی آیتوں سے منہ موڑے. ثانی عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. خواہ خدا کے بارے میں لڑنے مرنے پر تیار ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے بہکا دیں. ایسے نابکار کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. اور اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے پہلے سے کیے ہیں، اور بے شک خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. ذلك هو الخسران المبين.
اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، تو اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے مطمئن ہو گیا، اور اگر کہیں اس کو کوئی مصیبت چھو بھی گئی تو فوراً منہ پھیر کے کفر کی طرف پلٹ پڑا۔ اس نے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اٹھایا، یہی تو صریحی گھاٹا ہے۔ يدعو من دون اللہ ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید۔ خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کو حاجت کے وقت بلاتا ہے جو نہ اس کو نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں اور نہ کچھ نفع ہی پہنچا سکتے ہیں، یہی تو پلے درجے کی گمراہی ہے۔ يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر۔ اور اس کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، بے شک ایسا مالک بھی برا اور ایسا رفیق بھی۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ يفعل ما يرید۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کو خدا بہشت کے ان ہرے بھرے باغات میں لے جا کر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ جو شخص غصے میں یہ بدگمانی کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں خدا اس کی ہرگز مدد نہ کرے گا تو اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی تانے اور اپنے گلے میں پھانسی ڈال دے، پھر اسے کاٹ دے تاکہ گھٹ کے مر جائے، پھر دیکھے کہ جو چیز اسے غصے میں لا رہی تھی اسے اس کی تدبیر دور دفع کر دیتی ہے یا نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور ہم نے اس قرآن کو یوں ہی واضح و روشن نشانیاں بنا کر نازل کیا، اور بے شک خدا جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شہید۔ اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، مسلمان اور یہودی لامذہب لوگ اور نصارہ اور مجوسی آتش پرست اور مشرکین کفار، یقیناً خدا ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اس میں شک نہیں کہ خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ کیا تم نے اس کو بھی نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں، اور آفتاب اور ماہتاب اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے، غرض کل مخلوقات اور آدمیوں میں بہت سے لوگ سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہتیرے ایسے بھی ہیں جن پر نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا آنا لازم ہو چکا ہے، اور جس کو خدا ذلیل کرے پھر اس کا کوئی عزت دینے والا نہیں۔ کچھ شک نہیں کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعوا
قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ یہ دونوں مومن و کافر دو فریق ہیں، آپس میں اپنے پروردگار کے بارے میں لڑتے ہیں۔ غرض جو لوگ کافر ہو بیٹھے ان کے لیے تو آگ کے کپڑے قطع کیے گئے ہیں، وہ انہیں پہنائے جائیں گے اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی اونڈیلا جائے گا۔ يصهر به ما في بطونهم والجلود، جس کی گرمی سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے، آنتے وغیرہ اور کھالیں سب گل جائیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ جب صدمے کے مارے چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل بھاگیں تو گرز مار کے پھر اسی کے اندر ڈھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جلانے والے عذاب کے مزے چکھو۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام بھی کیے، ان کو خدا بہشت کے ایسے ہرے بھرے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتی کے ہار سے سنوارا جائے گا، اور ان کا لباس وہاں ریشمی ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ اور یہ اس وجہ سے کہ دنیا میں انہیں اچھی اچھی بات کلمہ توحید کی ہدایت کی گئی اور انہیں سزاوار حمد خدا کا رستہ دکھایا گیا۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ کافر ہو بیٹھے اور خدا کی راہ سے اور مسجد محترم خانہ کعبہ سے، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے معبد بنایا ہے اور اس میں شہری اور بیرونی سب کا حق برابر ہے، لوگوں کو روکتے ہیں، ان کو اور جو شخص شرارت سے گمراہی کرے اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابر کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کے واسطے خانہ کعبہ کی جگہ ظاہر کر دی اور ان سے کہا کہ میرا کسی چیز کو شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے واسطے صاف ستھرا رکھنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں کو حج کی خبر کر دو کہ لوگ تمہارے پاس جوخ در جوخ پیادہ اور ہر طرح کی دبلی سواریوں پر جو راہ دور دراز طے کر کے آئی ہوں گی چڑھ چڑھ کے پہنچیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البائس الفقیر۔
تاکہ اپنے دنیا و آخرت کے فائدوں پر فائز ہوں، اور خدا نے جو جانور چار پائے انہیں عطا فرمائے، ان پر ذبح کے وقت چند معین دنوں میں خدا کا نام لیں، تو تم لوگ قربانی کے گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے محتاج کو بھی کھلاؤ۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی بدن کی کثافت دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم عبادت خانہ کعبہ کا طواف کریں، یہی حکم ہے۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ اور اس کے علاوہ جو شخص خدا کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے پروردگار کے یہاں اس کے حق میں بہتر ہے، اور ان جانوروں کے علاوہ جو تم سے بیان کیے جائیں گے، کل چار پائے تمہارے واسطے حلال کیے گئے، تو تم ناپاک بتوں سے بچے رہو اور لغو باتوں، گانے وغیرہ سے بچے رہو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ نرے کھرے اللہ کے ہو کر رہو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور جس شخص نے کسی کو خدا کا شریک بنایا تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اس کو یا تو درمیان ہی سے کوئی مردار خار چڑیا اچک لے گئی یا اسے ہوا کے جھونکے نے بہت دور جا پھینکا۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ یہ یاد رکھو، اور جس شخص نے خدا کی نشانیوں کی تعظیم کی تو کچھ شک نہیں کہ یہ بھی دلوں کی پرہیزگاری سے حاصل ہوتی ہے۔ لکم فیہا منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البیت العتیق۔ اور ان چار پایوں میں ایک معین مدت تک تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں، پھر ان کے ذبح ہونے کی جگہ قدیم عبادت خانہ کعبہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہم نے تو ہر امت کے واسطے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے خدا نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر ذبح کے وقت خدا کا نام لیں، غرض تم لوگوں کا معبود وہی یکتا خدا ہے تو اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گڑ گڑانے والے بندوں کو بہشت کی خوشخبری دے دو۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو صبر کرتے ہیں اور نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور قربانی موٹے گد بکرے اونٹ بھی ہم نے تمہارے واسطے خدا کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہاری بہت سی بھلائیاں ہیں،
پھر جب وہ صف باندھ کر کھڑے ہوں تو ذبح کر لو اور اس وقت ان پر خدا کا نام لو۔ پھر جب ان کے دست و بازو کٹ کر گر پڑیں تو ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور قناعت پیشہ فقیروں اور مانگنے والے محتاجوں دونوں کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے یوں ان جانوروں کو تمہارا تابع کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ خدا تک نہ تو ہرگز ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، مگر ہاں اس تک تمہاری پرہیزگاری البتہ پہنچے گی۔ خدا نے ان جانوروں کو اس لیے یوں تمہارے قابو میں کر دیا ہے تاکہ جس طرح خدا نے تمہیں بتایا ہے اسی طرح اس کی بڑائی کرو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی کرنے والوں کو بہشت کی خوشخبری دے دو۔ ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اس میں شک نہیں کہ خدا ایمانداروں سے کفار کو دور دفع کرتا رہتا ہے۔ خدا کسی بددیانت ناشکرے کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن مسلمانوں سے کفار لڑا کرتے تھے چونکہ وہ بہت ستائے گئے، اس وجہ سے انہیں بھی جہاد کی اجازت دے دی گئی، اور خدا تو ان لوگوں کی مدد پر یقیناً قادر و توانا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان اللہ لقوی عزیز۔ یہ وہ مظلوم ہیں جو بیچارے صرف اتنی بات کہنے پر کہ ہمارا پروردگار خدا ہے ناحق اپنے اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک کو دوسرے سے دور دفع نہ کرتا رہتا تو گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مجوس کے عبادت خانے اور مسجدیں جن میں کثرت سے خدا کا نام لیا جاتا ہے کب کے کب ڈھا دیے گئے ہوتے۔ اور جو شخص خدا کی مدد کرے گا خدا بھی البتہ اس کی مدد ضرور کرے گا، بے شک خدا ضرور زبردست غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں روئے زمین پر قابو دے دیں تو بھی یہ لوگ پابندی سے نماز ادا کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھے اچھے کام کریں گے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکیں گے، اور یوں تو سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ کفار تم کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد و سمود وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین وکذب موسیٰ فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر۔ اور مدین کے رہنے والے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں،
تو میں نے کافروں کو چندے ڈھیل دے دی، پھر آخر انہیں لے ڈالا، تو تم نے دیکھا میرا عذاب کیسا تھا۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ غرض کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں برباد کر دیا اور وہ سرکش تھیں، پس وہ اپنی چھتوں پر ڈھئی پڑی ہیں، اور کتنے بیکار اجڑے کنویں اور کتنے مضبوط بڑے بڑے اونچے محل ویران ہو گئے۔ افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں تاکہ ان کے ایسے دل ہوتے جن سے حق باتوں کو سمجھتے، یا ان کے ایسے کان ہوتے جن کے ذریعے سے سچی باتوں کو سنتے؟ کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، بلکہ دل میں جو سینے میں ہیں وہی اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور خدا تو ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک قیامت کا ایک دن تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس کے برابر ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور کتنی بستیاں ہیں کہ میں نے انہیں چندے مہلت دی حالانکہ وہ سرکش تھیں، پھر آخر میں نے انہیں لے ڈالا، اور سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ لوگوں میں تو صرف تم کو کھلم کھلا عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ پس جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، آخرت میں ان کے لیے بخشش ہے اور بہشت کی بہت عمدہ روزی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے جھٹلانے میں ہمارے عاجز کرنے کے واسطے کوشش کی، یہی لوگ تو جہنمی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته واللہ علیم حکیم۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو تم سے پہلے جب کبھی کوئی رسول اور نبی بھیجا تو یہ ضرور ہوا کہ جس وقت اس نے تبلیغ احکام کی آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں لوگوں کو بہکا کر خلل ڈال دیا، پھر جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اسے مٹا دیتا ہے، پھر اپنے احکام کو مضبوط کرتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار دانا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اور شیطان جو وسوسہ ڈالتا بھی ہے تو اس لیے تاکہ خدا اسے ان لوگوں کے آزمائش کا ذریعہ قرار دے جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک یہ لوگ مشرکین پلے درجے کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ
وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اس لیے بھی تاکہ جن لوگوں کو کتب سماوی کا علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہ وحی بے شک تمہارے پروردگار کی طرف سے ٹھیک ٹھیک نازل ہوئی ہے، پھر یہ خیال کر کے اس پر وہ لوگ ایمان لائیں، پھر ان کے دل خدا کے سامنے عاجزی کریں، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کو خدا سیدھی راہ تک پہنچا دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم۔ اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے وہ تو قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت یکا یک ان کے سر پر آ موجود ہو، یا یوں کہو کہ ان پر ایک سخت منحوس دن کا عذاب نازل ہو۔ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم۔ اس دن کی حکومت تو خاص خدا ہی کی ہوگی، وہ لوگوں کے باہمی اختلاف کا فیصلہ کر دے گا، تو جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ہیں وہ نعمتوں کے بھرے ہوئے باغات بہشت میں رہیں گے۔ والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہی وہ کمبخت لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین۔ اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں اپنے دیش چھوڑے پھر شہید کیے گئے یا آپ اپنی موت سے مر گئے، خدا انہیں آخرت میں ضرور عمدہ روزی عطا فرمائے گا، اور بے شک تمام روزی دینے والوں میں خدا ہی سب سے بہتر ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور انہیں ضرور ایسی جگہ بہشت پہنچا دے گا جن سے وہ نہال ہو جائیں گے، اور خدا تو بے شک بڑا واقف کار بردبار ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ یہی ٹھیک ہے، اور جو شخص اپنے دشمن کو اتنا ہی ستائے جتنا یہ اس کے ہاتھوں سے ستایا گیا تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ دشمن کی طرف سے اس پر زیادتی کی جائے تو خدا اس مظلوم کی ضرور مدد کرے گا، بے شک خدا بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ مدد اس وجہ سے دی جائے گی کہ خدا بڑا قادر ہے، وہی تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اور اس وجہ سے بھی کہ یقیناً خدا ہی برحق ہے، اور اس کے سوا جن کو لوگ وقت مصیبت پکارا کرتے ہیں سب کے سب باطل ہیں، اور یہ بھی یقینی ہے کہ خدا ہی سب سے بلند مرتبہ بزرگ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ان اللہ لطیف خبیر۔
ارے کیا تو نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ خدا ہی آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ بے شک خدا بندوں کے حال پر بڑا مہربان واقف کار ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا سب سے بے پرواہ اور سزاوار حمد ہے۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ کیا تو نے اس پر بھی نظر نہ ڈالی کہ جو کچھ روئے زمین میں ہے سب کو خدا ہی نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے، اور کشتی کو بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہے، اور وہی تو آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے، مگر جب اس کا حکم ہوگا تو گر پڑے گا۔ اس میں شک نہیں کہ خدا لوگوں پر بڑا مہربان رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ان الانسان لکفور۔ اور وہی تو وہ قادر مطلق ہے جس نے تم کو پہلی بار ماں کے پیٹ میں جلا اٹھایا، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس میں شک نہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مستقیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہر امت کے واسطے ایک طریقہ مقرر کر دیا کہ وہ اس پر چلتے ہیں، پھر تو انہیں اس دین اسلام میں تم سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلائے جاؤ، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اس پر بھی لوگ تم سے جھگڑا کریں تو تم کہہ دو کہ جو کچھ کر رہے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامة فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جن باتوں میں تم جھگڑا کرتے تھے قیامت کے دن خدا تم لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلك فی کتاب ان ذلك علی اللہ یسیر۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا یقیناً جانتا ہے؟ اس میں تو شک نہیں کہ یہ سب باتیں کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی موجود ہیں، بے شک یہ سب کچھ خدا پر آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو خدا ہی نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ اس کے حق ہونے کا خود انہیں علم ہے، اور قیامت میں تو ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير۔
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہماری واضح و روشن آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو، یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر یہ لوگ حملہ کر بیٹھیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو تو کیا میں تمہیں اس سے بھی کہیں بدتر چیز بتا دوں؟ اچھا تو سن لو، وہ جہنم ہے جس میں جھونکنے کا وعدہ خدا نے کافروں سے کیا ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اسے کان لگا کے سنو کہ خدا کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، اور وہ لوگ اگرچہ سب کے سب اس کام کے لیے اکٹھے بھی ہو جائیں تو بھی ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر کہیں مکھی کچھ ان سے چھین لے جائے تو اس سے اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ عجب لطف ہے کہ مانگنے والا عابد اور جس سے مانگا گیا معبود دونوں کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے ان لوگوں نے نہ کی، اس میں شک نہیں کہ خدا تو بڑا زبردست غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ خدا فرشتوں میں سے بعض کو اپنے احکام پہنچانے کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اور اسی طرح آدمیوں میں سے بھی بے شک خدا سب کی سنتا دیکھتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے خدا سب کچھ جانتا ہے، اور تمام امور کی رجوع خدا ہی کی طرف ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمانداروں، رکوع کرو اور سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراہیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اور جو حق جہاد کرنے کا ہے خدا کی راہ میں جہاد کرو، اسی نے تم کو برگزیدہ کیا اور امور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو تمہارا مذہب بنا دیا ہے، اسی خدا نے تمہارا پہلے ہی سے مسلمان فرما بردار بندے نام رکھا۔ اور اس قرآن میں بھی تو جہاد کرو تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مقابلے میں گواہ بنے، اور تم تمام لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو، اور تم پابندی سے نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور خدا ہی کے احکام کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا سرپرست ہے۔ تو کیا اچھا سرپرست ہے اور کیا اچھا مددگار ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا